آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انہو سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور نے فرمایا ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے۔ ایک حدیث مبارک میں دجال کا لفظ بھی آیا اور حضور نے فرمایا کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا مجھے اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے اور اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لہٰذا اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی ذات گرامی کے بعد اب تا قیام قیامت اور ما بعد قیامت کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سرکار کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہی چند مدعیان نبوت نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، جن میں مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی کا نام بڑا مشہور ہے۔ وہ سلسلہ چلتے ہوئے ایران سے ہوتا ہوا ہمارے پنجاب میں پہنچا اور سن 100 میں مرزا غلام محمد قادیانی نے گرداسپور تحصیل بٹالہ کے گاؤں قادیان میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس دعوی نبوت سے پہلے اس نے مختلف قسم کے دعوے کیے، کبھی محدث ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی مصلح ہونے کا دعویٰ کیا، کہیں محدث کا دعویٰ کیا، کہیں مہدی مسعود کا دعویٰ کیا، کہیں مسیح موعود کا دعویٰ کیا، اور بالآخر سن 1901 میں اس نے واضح طور پر صراحت کے ساتھ صاف کہہ دیا کہ حضور کے بعد میں بھی اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں معاذ اللہ۔ اب اس کا داؤ پیش کیا تھا اور نبوت کے دعوے کو اس نے ثابت کیسے کیا اور بتدریجاً دعوے کرتے کرتے وہ یہاں تک کیسے پہنچا، یہ ایک لمبی کہانی ہے اور بڑا تفصیل ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، اپنے اصل موضوع کی طرف آ جائیں۔ جو ہی اس نے یہ کام کیا، لیکن اس سے قبل وہ جتنی کتابوں میں یہ متعدد دعوے کر چکا تھا، ہمارے علماء نے ہر میدان میں اس کا مقابلہ کیا اور اس کا جواب دیا۔ خواجہ غلام دستگیر قصوری علیہ الرحمہ امت مصطفیٰ کے وہ واحد فرد فرید ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کا رد کیا۔ سب سے پہلے مرزا قادیانی کے رد میں کتاب لکھی اور اس کا تعاقب اور تدارک کیا۔ اس طرح کوئی بھی میدان ہو، وہ میدان مناظرہ ہو، وہ میدان مباحثہ ہو، وہ میدان مکالمہ ہو، وہ میدان تحریر ہو، وہ میدان مباہلہ ہو، کوئی میدان علماء نے اور مشائخ نے کسی میدان کو خالی نہیں چھوڑا۔ ہر ایک میدان میں سامنے آ کر مرزا قادیانی اور فتنہ قادیانیت کا خوب رد کیا۔ عزیزان گرامی قدر، یوں چلتے چلتے جیسے وہ دعویٰ جات کرتا رہا، ویسے ویسے علماء، مشائخ، صوفیاء، اکابرین اس کا جواب دیتے رہے۔ لیکن پھر کچھ ایسا معاملہ بھی آیا، قدرت کی طرف سے ایسا وقت بھی آیا، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ اٹل فیصلے کا وقت بھی آیا
کہ جب اللہ رب العزت پوری دنیا کے سامنے اس فتنہ قادیانیت کے بانی کو ذلیل کرنا چاہتا، حضرت تاجدار گورڑا اعلی حضرت سیدنا مہر علی شاہ چشتی گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 1890 میں حج کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنا یہ فیصلہ فرما دیا کہ اب جتنی زندگی باقی ہے دیار حبیب اور دیار رسول میں ہی بسر کر دی جائے۔ وہاں جب آپ پہنچے، میں اختصار کر رہا ہوں، تو ببر صغیر کے ایک بہت بڑے صوفی، بہت بڑے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے وہاں حضرت تاجدار گورڑا کی ملاقات ہوئی۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ نے کشف کے ذریعے تاجدار گورڑا سے فرمایا کہ آپ یہاں کا رہنے کا مستقل طور پر ارادہ کر کے آئے ہیں، لیکن میرا کشف یہ کہتا ہے کہ فتنہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہونے والا ہے، اس کا سد باب آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، یعنی آپ کی ذات گرامی اس کو روکنے کا سب سے بڑا سبب بنے گا۔ تو آپ ایسا کریں، آپ وہاں چلے جائیں، آپ خاموش بھی بیٹھے رہے، خاموش بھی بیٹھے رہے، تو پھر بھی اللہ رب العزت آپ کے وجود کی برکت سے علماء، مشائخ اور عامۃ المسلمین کو اس فتنے سے محفوظ رکھیں۔ آپ کے بیٹھنے کی برکت سے کچھ اور اشارات بھی تھے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت گولڑوی نے اپنا فیصلہ تبدیل فرمایا، اور آپ دیار رسول سے حاضری دے کر واپس گورڑا شریف تشریف لے آئے۔ ان دنوں مرزا غلام احمد قادیانی اپنے بلند و باغ دعوے کر رہا تھا، مختلف کتابیں چھاپ کر پورے ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر تقسیم کر رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک صوفی منش بزرگ تھے، اور آد و وظائف میں مشغول رہتے تھے، اور میدان مناظرہ اور مباحثہ آپ کی طبیعت میں زیادہ تعلق نہیں رکھتا تھا، لیکن علماء نے آپ کی توجہ اس طرف دلائی، کیونکہ علماء سمجھتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ظاہری دولت علم سے بھی نوازا ہے، اور باطن کی دولت علم اور دولت تصرف سے بھی نوازا ہے۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس تشریف لائے، انہی کے ایام میں دو چیزیں بڑی قابل ذکر ہیں جو آپ نے خود اپنی کتابوں میں تحریر فرمائی۔ حضرت تاجدار گورڑا فرماتے ہیں کہ حالت بیداری میں میں اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے حضور علیہ السلام کا دیدار فرمایا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میں حضور کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام دو زانو قادہ کی حالت میں تشریف فرما ہیں، اور 4 بالشت کے فاصلے پر میں باادب حضور کے سامنے بیٹھا ہوں، اور میں نے دیکھا تھوڑا سا دور فاصلے پر مرزا غلام قادیانی حضور کی طرف پشت کر کے بیٹھا۔ ایک تو یہ خواب عالمی روح، یہ ایسا خواب نہیں کہ آپ کو نیند کی حالت میں، فرمایا نہیں، میں حالت بیداری میں نے یہ منظر دیکھا، آنکھیں بند کر کے میں بیٹھا تھا، اور میں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس فرمانے والی شان سے بھی حضرت تاجدار گورڑا کو گویا مرزا قادیانی کے رد کی طرف اشارہ فرمایا۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کیونکہ اس کو بھی دکھایا وہ حضور کی طرف پشت کر کے بیٹھا ہے، اور یہ بتایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو میری ختم نبوت کا انکار کر کے میری امت میں فتنہ پیدا کر رہا۔ اور ایک اور عالم رؤیا میں بڑی توجہ طلب بات،
عالم رؤیا میں یعنی عالم خواب میں حضرت تاجدار گولڑا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ میرے علی غلام احمد میری احادیث کو طویل کی کینچی سے کتر رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو، اٹھو اور اس مردود کا تعاقب اور تدارک کرو۔ اعلی حضرت گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حضور نے تیار کیا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اعلی حضرت گولڑوی تو آنے سے معذاللہ ڈرتے تھے، ہمارے علماء نے تیار کیا، ہمارے علماء لے کر گئے۔ یہ بات تعصب سے بھری اور حقیقت اور تاریخ سے کوسوں دور ہے، بلکہ یہ دونوں واقعات ہمیں اس جانب اشارہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اعلی حضرت گولڑوی کو فتنہ قادیانیت کے تعاقب اور تدارک کے لیے تیار کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، بلکہ سرکار مدینہ خود آ کر حضرت تاجدار گولڑا کو اس فتنے کے رد کے لیے تیار فرما رہے ہیں، حضور تیار فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اسی لیے اعلیٰ حضرت گولڑوی نے ایک جگہ پر خود لکھا ہے کہ جب میں نے یہ حضور کے فرمان کو سرکار نے مجھے فرمایا تو میں پھر مکمل طور پر اس فتنے کے سدباغ کے لیے تیار ہو گئے اور لاہور آنے کی تیاری میں نے کی۔ میں اس کے پس منظر میں ایک دو باتیں اور آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی نے اس دوران 1890 اور 1891 سے لے کر یہ جو اگلے 4 5 6 سال ہیں 98 تک تقریباً، اس دوران آپ نے ایک کتاب لکھی ہدیۃ الرسول کے نام سے، وہ فارسی میں لکھی اور اسی کا ترجمہ بعد میں آپ نے شمس الہدایہ کے نام سے فرمایا۔ یہ شمس الہدایہ اتنی مضبوط کتاب تھی اور قرآن و سنت کے دلائل کا ایسا انبار تھا شمس الہدایہ میں، اور منطق اور فلسفہ، فصاحت و بلاغت، علم کلام، قرآن، سنت، اصول حدیث، اصول تفسیر، تمام علوم سے بھرپور کتاب۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی نے یہ بات ثابت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آسمان دنیا پر ہیں، وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے، ان کا وصال نہیں ہوا، وہ آئیں گے اور یہاں آ کر میرے حضور کے دین کا کام کریں گے۔ اور تو جو کہتا ہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں، تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کذاب ہے اور دجال ہے۔ یہ کتاب اتنی شاندار تھی، اس کتاب نے قادیانیت کے ایوانوں میں تہلکہ مچا کر رکھا۔ مرزا قادیانی سر پٹا کر رہے ہیں، اس کے سارے حواری اس کتاب کا جواب دینے کے لیے بالکل اہلیت نہیں رکھتے، ان کی ان علوم تک دسترس ہی نہیں تھی جو اللہ رب العزت نے علم لدنی کے ذریعے حضرت تاجدار گولڑا کو عطا فرمایا۔ عزیزان اکرامی قدر، پھر یوں ہوا کہ اعلیٰ حضرت گولڑوی کی جب یہ کتاب شائع ہوئی، آپ نے تمام جگہ پر پہنچائی، پورے ہندوستان میں پھیل گئی، مرزا تک بھی پہنچی، وہ جواب تو نہ دے سکا، اس کا کوئی خلیفہ اور سارے اس کے جو مربی مولوی تھے کوئی جواب نہ دے سکا۔ تو اس خفت کو دور کرنے کے لیے اس نے 1900 میں، سن 1900 میں، بڑی توجہ کا طالب ہوں، 2-3 بڑی باریک باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سن 1900 میں اس نے یہ چیلنج کر دیا کہ جناب سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی جائے۔ اس سے بھی پہلے بلکہ اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نے 86 علماء کو چیلنج کیا کہ میرے مقابلے میں آؤ اور لکھو۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا اور 25 اگست سن 1900 میں
لاہور بادشاہی مسجد میں آنے کا اعلان فرمایا اور کہا ہم آئیں گے، آپ اپنے وعدے کے مطابق 25 اگست کو لاہور آ جائیں، بیٹھ کر بات ہو جائے گی، مناظرہ مباحثہ ہو جائے گا جو آپ کہیں گے۔ البتہ اس میں یہ بات ضرور ہے کہ اس نے کہا کہ جناب سورہ فاتحہ کی عربی میں تیز ترین تفسیر لکھے، علماء کو بٹھائیں گے، کسی کتاب سے کوئی مدد نہیں دیں گے، اور علماء کی موجودگی میں سورہ فاتحہ کی ایسی تفسیر لکھی جائے گی کہ وہ اسرار و رموز، وہ معارف جو پہلے کسی نے بیان نہیں کیے ہوں گے وہ بیان کیے جائیں گے، جو پہلے نکاح کسی نے بھی نہیں کیے وہ بیان کیے جائیں گے، اور جو تیز ترین تفسیر لکھے گا علماء اس کے بارے میں فیصلہ کر دیں وہ سچا۔ حضرت تاجدار گولڑا نے اس بات پر ایسی تاریخی بات ارشاد فرمائی تھی، دل کی تختی پہ لکھ اور دیکھ اعلیٰ حضرت گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی تھی، آپ کی ولایت کا عالم کیا تھا۔ حضرت تاجدار گولڑا نے فرمایا میرے ہر چیلنج کو قبول کرتے ہیں، لیکن یہ جو تو نے چیلنج کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کی عربی میں فصیح و بلیغ تیز تفسیر لکھی جائے گی، فرمایا یہ کیا بات ہوئی، تجھے نبوت کا دعوے دار ہے، میرے محمد مصطفیٰ کی امت میں حضور کے غلاموں میں غلاموں کے ایسے غلام آج بھی موجود ہیں جو کاغذ پر قلم کو رکھیں گے، قلم پر توجہ کریں گے، قلم خود سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دے گا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، اور میں خود تفسیر لکھے گا۔ عزیزان اکرام قدر، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات تھی۔ آپ نے فرمایا ہم کاغذ پر قلم کو رکھیں گے، قلم پر توجہ کریں گے، قلم خود سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھے گا۔ آپ اندازہ لگائیں اس وقت اعلیٰ حضرت گولڑوی کی عمر صرف 42 ایئر، 42 سال یم عمر، لیکن ولایت کا عالم عمر کا اندازہ لگائیں اور اللہ رب العزت اور رسول اللہ کی قرب کا اندازہ لگائیں۔ فرمایا ہمارے سامنے عزیزان اکرامی قدر ایک تو یہ بات ہوئی، اس کے علاوہ 2 روحانی چیلنج اعلیٰ حضرت گولڑوی نے اور انہی دنوں میں، اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ 25 اگست کو لاہور تشریف لے آئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے استقبال کے لیے لاہور میں موجود تھے۔ برکت علی 24 اگست کو آپ تشریف لائے اور 25 کو بادشاہی مسجد میں صبح 6:30 بجے آپ تشریف لے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے لاہور کی گلی کوچوں اور بازاروں میں ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا، دنیا دیکھنے آ رہی تھی کہ یہ جو اتنی دیر سے 10 15 20 سالوں سے اس میں تماشا لگا رکھا ہے، آج اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ آج حق گولڑا سے چلا اور باطل وہاں سے آئے گا کہ نہیں آئے گا، دنیا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتی تھی۔ عزیزان اکرامی قدر، ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا، لاہور کی گلی کوچے بازار سڑکیں بھری ہوئی تھی۔ عزیزان اکرامی قدر، ان دنوں میں 5 سے 6 دن اعلیٰ حضرت گولڑوی نے لاہور میں قیام فرمایا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، آج 25 اگست ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، اور جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر پاتی۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے حق اور باطل کو جدا کر کے رکھ دیا، حق کا بول بالا کر دیا۔ انہی دنوں میں اعلیٰ حضرت گولڑوی نے 2 روحانی چیلنج دیے۔ اللہ اکبر، بڑی توجہ چاہوں گا۔ ایک وفد مرزا قادیانی کی طرف سے اعلیٰ حضرت گولڑوی کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت بات ایسے ہے، آپ مناظرہ رہنے دیں، ایسے کریں کہ آپ مباہلہ کا
فرمایا بھی مباہلہ کیا ہوگا بتاؤ، کیریٹیریا اس کا کیا ہوگا؟ کہنے لگے ایک نابینا اور ایک اپاہج لنگڑا، دو بندے ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں، ایک طرف آپ بیٹھتے ہیں، ایک طرف ہمارے مرزا صاحب بیٹھ جاتے ہیں، اور دونوں دعا کریں، جس کی دعا سے اندھا بھی ٹھیک ہو جائے اور اپاہج لنگڑا بھی ٹھیک ہو جائے وہ سچا، اور جس کی دعا سے ٹھیک نہ ہو وہ جھوٹا۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت گولڑوی جلال میں آ گئے، فرمایا ہے تم کہتے ہو کہ اندھے اور اپاہج کو ٹھیک کرنا ہے، میں محمد کا غلام ہوں، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اندھے اور اپاہج کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہو۔ آج مہر علی کے سامنے کوئی مردہ لے آؤ، مہر علی اللہ کے حکم سے اس مردے کو بھی زندہ فرما دے گا، مردے کو بھی زندہ کرے گا۔ دوسرا چیلنج آپ نے فرمایا یا کسی طرح آؤ تو صحیح ہمارے سامنے۔ اس میں ایک حکمت بھی تھی، بڑی توجہ طلب حکمت بھی تھی۔ ایک اعلیٰ حضرت گولڑوی یہ چاہتے تھے، بلکہ آپ نے خود لکھا، آپ نے فرمایا فقیر یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے آ جائے، ہم نے کوئی اس کا چیلنج رد نہیں کیا، اس کی کسی شرط سے پس و پیش نہیں کیا، ہم چاہتے ہیں وہ آئے، ہو سکتا ہے وہ آ جائے تو یہ علماء اور مشائخ، یہ صالحین کی جماعت میرے ساتھ ہے، اللہ رب العزت ان کے صدقے اسے ہدایت کی دولت عطا فرما۔ میں چاہتا ہوں وہ سامنے آئے ایک بار۔ دوسرا چیلنج روحانی آپ نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا آؤ ہم دونوں بادشاہی مسجد کے مینار پر چڑھتے ہیں۔ دیکھو کتنی بڑی بات، آغا سورج کشمیری نے اس کو لکھا، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں سنا رہا آپ کو، کتنا بڑا صحافی تھا، خطیب ختم نبوت تھا، وطن حریت تھا۔ آغا سورج کشمیری لکھتے ہیں پیر صاحب نے دوسرا چیلنج یہ کیا کہ بادشاہی مسجد کے مینار پر چڑھتے ہیں اور وہاں سے دونوں چھلانگ لگاتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، مرزا قادیانی نے نہانا تھا، نہایا، حق جب آتا ہے زحف الباطل، باطل دوڑ جاتا ہے، باطل بھاگ جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ایسے لوگ، مرزا قادیانی کو اتنی خفت ہوئی، اتنی خجالت، اتنی ضلالت، اتنی شرمندگی زندگی بھر اس کو نہیں ہوئی۔ آخری بات، ہم چونکہ لاہور میں رہ رہے ہیں نا، تو لاہور کے حوالے سے میں بات ضرور کرنا چاہوں گا۔ یہ سارے معاملے، یہ ساری ضلالتیں اس کو لاہور شہر سے ملی تھی، یہ سارا کام لاہور شہر میں ہوا تھا نا، اب لاہور بھی اس کے حلقوں میں کھٹکتا تھا کہ یہ شہر ایسا ہے، اس نے میرا کچھ نہیں رہنے دیا۔ پھر اس نے 1904 میں ایک اور پیش گوئی کی اور کہا کہ جناب طاعون کی بیماری آ گئی ہندوستان میں، تو مرزا قادیانی نے کہا اب تو طاعون ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ لاہور بھی کوئی شہر ہوتا تھا، یعنی لاہور تباہ ہو جائے گا، لاہور ختم ہو جائے گا۔ کیوں کہ مرزے کے اندر وہ لاہور شہر کی جو خجالتیں تھی وہ نہیں جاتی تھی۔ اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا کہ میرے باپ نے کہا لوگ کہیں گے کہ لاہور بھی کوئی شہر ہوا کرتا تھا۔ دوستو آج 118-19 سال گزر گئے، مرزا لاہور میں ہی اپنی گندگی میں آج پاؤں مارتا ہوا مر گیا، لیکن لاہور شہر آج بھی زندہ و تابندہ ہے اور ہمیشہ جگمگاتا اور چمکتا رہے گا۔ عزیزان گرامی قدر، آغا سورج کشمیری کی اس بات پر میں بات ختم کر رہا ہوں، وقت مختصر ہے، میں کیا آپ کو سناؤں۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان یہ تھا، اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو مجددیت کے مقام پر فائز فرمایا۔ اعلیٰ سورج کشمیری لکھتے ہیں اس وقت 3 بندے تھے جو پورے بر صغیر میں مرزا قادیانی اور فتنہ قادیانیت کو للکار رہے، جیسے آفتاب چمکتا ہے
یہ 3 بندے ہٹ لسٹ پر تھے جو فتنہ قادیانیت کے ناک کے بند کر رہے تھے. نمبر 1 سید عطا اللہ شاہ بخاری، نمبر 2 مولانا ظفر علی خان، نمبر 3 حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اقبال نے پوری دنیا کے پڑھے لکھے طبقے میں حضور کی شان ختم نبوت کا پہرا دیا. محبت سے کہو سبحان اللہ. آج کل کو ایسے ایسے مولوی بھی ہیں جو اقبال کو بھی پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. بہرحال چھوڑیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجدد گولڑا کا فیضان کس قدر تھا. آغا شورش کہتے ہیں بھائی کسی مولوی صاحب کی کہانی نہیں سنا رہا. آغا شورش کہتے ہیں یہ 3 بندے سب سے بڑھ کر ختم نبوت کے جھنڈے کو لہرا رہے تھے، لیکن فرمایا اللہ نے تاجدار گولڑا کو یہ شان، یہ فیضان، یہ توجہ عطا فرمائی تھی حضور نے کہ جناب ان تینوں شخصیات میں اور ان تینوں شخصیات کی تحفظ ختم نبوت کی خدمات میں بلا واسطہ یا بلا واسطہ اعلیٰ حضرت مجدد گولڑی کا فیض بول رہا تھا. ان تینوں شخصیات عزیزان گرامی قدر آج 25 اگست ہے. آئیے ہم تجدید عہد کرتے ہیں، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تجدید وفا کرتے ہیں، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تجدید عہد کرتے ہیں کہ جس جذبہ عشق الہی سے، جس جذبہ محبت سے اعلیٰ حضرت گولڑوی گولڑا سے چل کر بادشاہی مسجد میں آئے تھے، اسی جذبہ خیرات، اسی جذبہ عشق رسول کی خیرات لے کر ہم اللہ کے رب العزت کی بارگاہ میں حد کرتے ہیں کہ جب تک ہماری زندگی میں بھی سانسیں ہیں ہم حضور کی تحفظ ختم نبوت کی بات کرتے رہیں گے. محبت سے کہیں انشاءاللہ. میں تکلیف نہیں دیتا بار بار، لیکن ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں انشاءاللہ. ہم اس پیغام کو اپنی اولادوں تک، گھر گھر تک، اپنے معاشرے تک، امت مصطفیٰ کے ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت حضرت مجدد گولڑا کے مزار پرانوار کو تا قیامت سلامت رکھے، فیضان جاری و ساری رہے.